بنی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دعوت برکاتہ کی طرف سے علاقوں میں نوجوان بچوں کو لے کر یا انڈر 19 یا 50 دونوں طرح کے بچوں کو لے کر الحمدللہ پورے شہر بنگلور میں ایک فٹ بال کا کام ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے جو کبھی ہمارے سے ملتے نہیں بلکہ حضرت کو دیکھ کر کے دور بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کھیل کے بہانے بچے ہمارے سے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ بچے اپنی ہر چیز ہر بات عالم دین سے یا ان کے جو علاقے کے مولانا رہیں گے ان سے رابطے میں رہیں، اور اسی کے نتیجے میں مسجدیں بھی آباد ہو رہی ہیں۔ جو بچے پہلے مکتب کو نہیں جاتے تو بچے مکتب کو جانے والے بن رہے ہیں، اسکول کو جو جانے والے نہیں تھے وہ اب اسکول کو بھی جا رہے ہیں، صرف اور صرف اسی فٹ بال کے بہانے میں الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے ہمارے 2 دن 3 دن کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، علاقے سے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، بسوں کا انتظام ہوتا ہے الامین کالج سے، وہاں ہم لوگ رہتے ہیں، مفتی عمران صاحب، مفتی عبدالرحمان صاحب، مفتی ظہیر صاحب، جو بھی الحمدللہ ایک بڑی جماعت ہے، مفتی سلیم صاحب وغیرہ کی ہماری، وہاں ہم لوگ بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، 2 دن 3 دن رہتے ہیں، بچوں کو اچھا کھلانا پلانا یہی ہمارا ایک شوق رہتا ہے، یہی ہماری سوچ رہتی ہے۔ اس کے بہانے بچوں کو تھوڑا بہت ہم اپنے قریب کرتے آتے ہیں تو بچے ہمارے سے بہت قریب ہو رہے ہیں، اور علاقے میں چینجز بہت اچھے پیمانے پر بہت جلد ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ علماء سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں بھی فٹ بال کو ایک بہانہ بنا کر کے بچوں کے زندگی بچانا ہے۔ مولانا کا ایک نعرہ ہے کہ فٹ بال ایک بہانہ ہے، اصل میں بچوں کو بنانا ہے یا قوم کے بچوں کو بنانا، اس طریقے سے ہمارا کام ہو رہا ہے۔ آپ علماء کرام اگر اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس طرح یہ ترتیب اگر آپ کو کسی کو اچھی لگتی ہے تو آپ مفتی شیخ عمران صاحب سے رابطہ کر لیں، اور دیگر علماء بھی جو ہے ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی رہبری ہو جائے گی۔ اور اس موقع پر جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ سب کو سننا ہے۔ کئی علماء ایسے ہیں کام بہت کر رہے ہیں مگر وہ سامنے آ نہیں رہے، وہ بھی میں جانتا ہوں، اور ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، اور پوری دلچسپی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم سب جس شخصیت کو سننا ہے، حضرت مولانا سید شبیر ندوی صاحب ہیں، بڑا گہرا علم بھی ہے، تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ہم سے بھی اپنے اکابرین سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور ان کے نہج پر چل کر کے انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کو بنانے کی انشاءاللہ۔ یہ چٹھی آئی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ناموں کا اندراج کرانا ہے، ابھی کوئی نہیں کرا ہے تو برائے مہربانی وہ ناموں کا اندراج کرا دیں، آئندہ ہمیں کام کرنے کے لیے سہولت ہوگی۔ نہیں وہاں ہے نا اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ایک کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے جس میں حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دعوت برکاتہ کی کتابیں ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے مختصر وقت میں مفتی شعیب اللہ صاحب کا کیا تعارف کر سکتا ہوں، کوئی چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں، عمل میں، تصوف میں، ہر اعتبار سے اللہ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہے، اور پورے ملک کے لیے نہیں بلکہ یہ کہوں کہ پورے عالم کے لیے ایک مختلف کی شخصیت ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایسی ہستی ہمارے درمیان میں ہے تو ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور حضرت نے کتابیں جو لکھی ہیں ان سے بھی ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جاتے ہوئے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حسب سہولت وہ کتابیں لیتے ہوئے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ووٹ کی شرعی حیثیت کے نام سے ایک کتابچہ ہے جس کو مرتب کیا ہے حضرت مولانا سید شبیر ندوی صاحب نے۔ اس میں بڑا اچھا اضافہ اور یہ کر دیا ہے کہ اسی ایک کتابچے میں اردو بھی ہے اور انگریزی بھی ہے۔ کچھ لوگ اردو پڑھنے والے کہتے ہیں اگر انگریزی مل جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، انگریزی پڑھنے والے کے ہاتھوں میں اردو لگ جائے تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو اسی لیے ایک ہی کتابچے میں اردو اور انگریزی دونوں کو مولانا نے مرتب کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جاتے ہوئے یہ بھی دے دیا جائے گا۔ مولانا طاہر صاحب یہاں منشقی سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے علاقے میں۔ چند مہینوں سے انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے جو پورے علاقوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اگر یہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط نہیں رہوں گا کہ جو بچے گانجا لیتے ہیں اور جو رس لے کر کے نشے پہ جاتے ہیں، یہ انہوں نے چھپ کر کے کام نہیں کیا ہے، برسر عام وہاں کے جو ایسے اثر انداز لوگ جن کی بات چلتی ہے ان کو لے کر کے، جیسے بچے غلط شوق میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ اچھے شوق میں بھی پورے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے گلیوں میں جا کر کے مائک لگا کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں اگر کوئی گانجا لیتا ہے، اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہم سختی سے کارروائی کریں گے، پولیس کے حوالے کریں گے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اگر کوئی بچے ماں باپ کی بات میں نہیں آتے
دیں تو وہ ہمیں حوالے کرے، ہم ان کی دیکھ بھالی کریں گے، نگرانی کریں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، جیل بھیج دیں گے. اس طرح کا ایک اچھا ماحول بن رہا ہے. ڈر سے ہی کیوں نہ ہو وہاں کے نوجوان خوابوں میں آ رہے ہیں الحمدللہ. اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم کھیل کود کے ذریعے سے ان کا نشہ ختم کر دیں گے، کھیل کود کا نشہ لے کر آ جائیں گے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اب بھی قابل مبارکباد ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی زبانی سنتے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، اسی لیے میں نے آپ کی ترجمانی کر دی ہے. میں پورے ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا، او كما قال رسولنا محمد علیہ افضل الصلوات واشرف التسلیمات. قابل قدر حضرات علماء کرام، میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے ان دوستوں نے بہت افراد سے یہ کہا کہ آپ کو اس مجلس میں شریک ہونا ہے. یہ ان کی محبت تھی، اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ آخری میں کچھ کہنا بھی ہے. میں نے یہ کہا کہ آ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، شریک ہو جاؤں گا، لیکن ان کا اصرار تھا، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. بالخصوص مولانا رفیع اللہ صاحب، مفتی عمران صاحب، مفتی عمر فاروق صاحب اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں، یہ حضرات نے ایک بڑی اچھی کوشش، جس کا تعارف خود انہوں نے اپنی زبانی کرایا کہ کچھ سالوں سے نوجوان علماء کرام کے ساتھ مل جل کر مجلسیں منعقد کرنا، مختلف امور پر گفتگو کرنا اور باہر سے علماء کو بلا کر ان سے کچھ سننا، یہ بڑی اچھی خوش آئین کوشش ہے. یقیناً یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں تقریباً ختم ہو چکا تھا. ان نوجوان علماء نے ماشاءاللہ اس کو پھر سے شروع کیا ہے. یہ بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اور یہ ایک اچھی سنت کی ابتدا انہوں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی ان کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے. جس اخلاص کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور مزید اخلاص اور ترقیوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ دیگر جگہوں کے علماء کو بھی ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا مجمع، اکثر نوجوان علماء 40، 35، 45، 50 سال کے اندر کا یہ مجمع علماء کا یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے امت کا اور ملت کا. اور ان حضرات کے سامنے جو موضوع اس وقت پر رکھا گیا ہے، یقیناً وہ اس وقت کا ایک اہم ترین موضوع ہے. اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوں گا کہ اس موضوع کے لیے ہم اپنی دیگر مصروفیات کو تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے کر کے اس موضوع پر اپنی تمام تر مشغولیتوں کو، صلاحیتوں کو لگائیں گے تو آئندہ دنوں میں امت کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے. بعض بزرگوں نے اس کام کے بارے میں جس کے لیے آج یہاں ہمارا جمع ہونا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جنگی پیمانے پر اس کام کو کرنا چاہیے. ہمارے اکابر کی اور بھی بزرگوں کی کچھ باتیں اسی قسم کی ہیں. میں نے سب کی باتوں کا ایک نچوڑ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بعد نے کہا کہ ہمارے سارے کاموں کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے، اس کام کو ہم پہلے نمبر پر کریں گے. اور ہمارے صوبہ کرناٹک کے وہ اکابر بزرگ حضرات جن کے دل اور دماغ میں، جن کا رگ و ریشے میں
تبلیغ اور تبلیغ کی محنت اور اس کے لیے انہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں، جان و مال لگا دیا ہے، وقت لگا دیا، دل دے دیا ہے، دماغ دے دیا ہے۔ آج میں کہوں تو آپ مجلس کو امانت سمجھ کر اس بات کو اپنے ذہن میں دل میں رکھیں، ان کے دل و دماغ پر یہ چیز سوار ہے، یہ کام سوار ہے۔ انہی کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اس وقت پر کام ہو رہا ہے۔ ہمارے اکابر کی اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر عافیت کے ساتھ قائم فرمائے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ 1947 میں علماء نے جس طرح سے قربانی دے کر 1947 سے پہلے سے کئی سالوں پہلے سے کوشش کی اور ملک کو آزاد کرایا، اب ایسا لگتا ہے کہ پھر علماء کو کھڑے ہونا ہوگا اور ملک کو ان ظالم شکنجوں سے انسانوں کو آزادی دلانا ہوگا۔ ان بزرگوں کی باتوں کا یہ خلاصہ ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے ان ساتھیوں نے، ہمارے ان دوستوں نے بڑی اچھی مجلس منعقد کی اور انتخاب بھی کیا حیدرآباد کے مولانا ابوبکر صاحب کا۔ ان کی دعوت پر ہمارا بھی وہاں ایک مرتبہ کرناٹک الیکشن کی کامیابی کے بعد فوراً انہوں نے دعوت دی تھی، ایک وقت ہمارا وہاں گیا تھا، میرا بھی اس میں جانا ہوا تھا۔ تو ان کو سیاسی اعتبار سے بھی بڑا اچھا تجربہ بھی ہے، اور جیسے میں نے سنا اور پہلے سے مولانا ابوبکر صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب اور مولانا رفیع اللہ صاحب بتاتے رہتے تھے کہ وہ اس میدان میں کافی کام کر چکے ہیں اور ان کے کئی مقالات ہیں، اور صبح سے بھی معلوم کیا تو ماشاءاللہ معلوم ہوا کہ کافی اچھے مقالات انہوں نے پیش کیے اور کافی تجربات اس سلسلے میں ان کو ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی اچھی وہاں کوشش کی ہے۔ یقیناً آج کا یہ اجلاس واقعی قابل مبارکباد ہے۔ ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں ابھی کسی نے کہا کہ اس سے ہماری دلچسپی نہیں ہوتی تھی، یقیناً ہماری بالخصوص علماء کی اس میدان سے دلچسپی کم ہوتی رہی ہے، اور عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ علماء کا یہ میدان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اور خاص طور سے سیاستدان، ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میدان میں علماء آ گئے تو میدان مار لیں گے، تو یہ کہتے تھے کہ مولانا آپ کا یہ میدان نہیں ہے، آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، ایسا کہہ کر علماء کو دور کرتے ہیں۔ میں کچھ سال پہلے، غالباً 18-20 سال پہلے، چھوٹا سا ایک کتابچہ میں نے ایک مرتب کیا تھا، پھر حضرت مولانا مفتی شیخ اللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بھی پیش کیا تصحیح کے لیے۔ تو اس کے بعد وہ شائع بھی ہوتا رہا ہر الیکشن کے موقع پر، اور اخباروں میں بھی وہ شائع ہوتا تھا، جمعہ کے خطبوں میں بھی، اور اس کے بعد ملک میں جہاں جہاں جانا ہوتا وہاں اس کی تقسیم بھی ہوتی تھی اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے۔ اور سب بڑوں کی باتیں ہیں، میری اس میں کچھ نہیں ہے، بڑوں کی، حضرت اکابر کی باتوں کو میں نے اس کو مرتب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ کچھ سالوں سے مجھے اس سلسلے میں دلچسپی رہی، سیاسی امور پر میں کہتا بھی رہتا تھا، بولتا بھی رہتا تھا، اور مشوروں میں شریک ہوتا رہتا تھا، اور ہمارے دوستوں کو، جو ہمارے دوست علماء اکرام ہیں، ان سے کہتا کہ آپ بھی آؤ اس مشورے میں۔ تو ہمارے وہ دوست احباب کہتے، بلا تکلف کہتے تھے کہ نہیں، مجھے مدرسہ ہے، میری امامت ہے، مجھے فلاں ذمہ داری ہے، مجھے نبھانا ہے۔ میں ان کو ویسے ہی مذاق میں بھی، کبھی ذرا ناراضگی کے انداز میں بھی کہتا کہ اگر آگے چل کر یہ مدرسہ اور مسجد باقی رہے گی تو ہی آپ امامت کریں گے، مدرسہ رہے گا تو ہی آپ مدرسے میں پڑھا سکیں گے۔ انہی مدرسوں اور مسجدوں کی حفاظت کے لیے حصار بندی کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس کام کو اگر چھوڑ دیا یا ہم نے سرپرستی اس کی نہیں کی تو جیسے آج سیاست ایک گندگی کا نام بن گیا ہے، اور سیاست جیسے ہی کہا جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ واقعی گندی چیز ہے، بلکہ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کچھ کہے یا کسی کے خلاف کرے یا کسی کو گرائے یا کسی کو چڑھائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں بھی، بھائی مسجد میں بھی سیاست آ گئی، تو یہ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے، اور حالانکہ یہ ایک سیاست ایسی چیز ہے جو ہمارے دین و اسلام کا ایک حصہ ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شاندار طریقے کی سیاست کی ہے،
اور آپ علیہ السلام نے مدینہ جانے کے بعد وہاں جس قسم کے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور مسلمانوں اور دیگر اقوام کے ساتھ جو معاہدے آپ نے کیے ہیں اور جو آپ نے دنیا کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، تحریری پہلا، دنیا کا سب سے پہلا تحریری وہ آئین و دستور آپ علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور دانش مندی سے وہاں رہنے والوں کو جو حقوق ان کے بنتے تھے ان کو دینے کی بات کی اور ان کو الگ الگ خانوں میں بھی تقسیم کر دیا اور ان کو ان کا ساتھ بھی لے لیا۔ یہ بڑی دانش مندی تھی اور نبوت کا وہ کمال تھا۔ وہاں ویسے ہی پرسنٹیج تھا جیسے آج ہمارا اس ملک میں پرسنٹیج ہمارا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم اقلیت میں ہیں، تو ہم اقلیت میں ضرور ہیں، لیکن ہماری بڑی ذمہ داری ہے، بڑا کام ہے۔ اقلیت کی بات پھر درمیان میں آ گئی تو وہ موضوع چھڑ جائے گا، دوسری بات ہو جائے گی۔ میں اقلیت میں ہم نہیں ہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس بات کو سامنے رکھ کر کہ ہم اس وقت پر ہماری پوزیشن 15 یا 18 یا 20% جیسی ہے، ایسی ہی ہماری فیصد تھی، ہمارا فیصد تھا مدینے میں جب آپ علیہ السلام تشریف لائے اور کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کی آبادی 1,500 کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں رہنے والے مدینے کے لوگوں کی 8,500 ان کی آبادی تھی، 15% اور ان کی 85% تھی۔ جیسے لوگ آج کہتے ہیں کہ مسلمان 15% ہیں اس ملک میں، تو آپ علیہ السلام نے ان 85% لوگوں کو ایک قوم نہیں کہا۔ آپ نے یہودیوں کی جتنے ان کے قبیلے تھے، اذان کے بعد انشاءاللہ مختصر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے اس ملک میں بھی اتنے ہی پرسنٹیج کے لوگ ہیں مسلمان جتنے اس زمانے میں مدینے میں مسلمان تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں والوں کی بڑی حکمت سے ان کو جدا بھی کر دیا۔ ان کے قبیلوں کے اعتبار سے الگ الگ قبیلے کے چودھری کے دستخطوں کے ساتھ اس عہد نامے کو پر دستخط کرایا۔ آپ نے جو دستور آپ نے بنایا تھا اس کے آرٹیکل بنائے تھے، کئی ایک اس کی چیزیں تھیں، تو ہمیں بھی اس طرح کا کام اصل میں کرنا چاہیے تھا۔ ہم ہندو کہہ کر تمام کو ہندو کے زمرے میں جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سب ہندو نہیں ہیں۔ ہم ہندو کہہ کر سب کو ایک کر دینا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اس لابی کام کر رہی ہے وہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ سب کو ہندوؤں کا نام دے کر، ہندوازم کا نام دے کر، ہندوتوا کے نام سے ایک کر دیا جائے۔ تو گویا کہ ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سیرت کی روشنی سے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بالخصوص ہمارے علماء کرام اپنے جمعہ کے خطبات میں جہاں بھی اس طرح کی گفتگو کا موقع ملتا ہو وہاں ہمیں اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ جتنے یہاں رہتے ہیں وہ سب ہندو نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی ذات کے نام سے بلایا جائے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہمارے دستور نے جو ان کو قانونی حیثیت دی ہے، شیڈول کاسٹ کہا ہے، شیڈول ٹرائب کہا ہے، OBC کہا ہے، ان کے الگ الگ ذاتیں ہیں، تو ان کو ان کی ذات کے نام سے بلایا جائے تو اصل میں خوش ہوتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ تو یہ بھی نکتہ ہے جس پر ہمیں علماء کرام کو سمجھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کی تفصیل کو حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے دارالعلوم بلکہ ایشیا کے دارالعلوم دیوبند کے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم سے ایک گزارش یہ کی تھی کہ حضرت ہمیں اس ملک کے غیر مسلموں کو سمجھنے کے لیے ہمارے آخری درجات کے طلباء کو ایک ایسا سلیبس بنا کر دیا جائے کہ وہ اس ملک میں رہنے والوں کو پہچان سکیں، تاکہ پھر آئندہ چل کر دعوت کے کام کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ تب تک لوگوں کی نفسیات سے ہم واقف نہیں ہوں گے تو ان سے براہ راست بات بھی نہیں ہو سکتی ہے اور ہماری بات ان تک پہنچا بھی نہیں سکتے۔ حضرت نے اس کو پسند کیا ہے، ایک سلیبس کو تیار کرنے کی بات بھی حضرت نے کی ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی یہاں اس سلسلے میں کام بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اس کا وقت لگے گا، لیکن یہ بھی ایک بات ہے جو اس ہمارے علماء کی مجلس میں کہنے کی ہے، جو اس فکر کو لے کر چلیں گے تو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بہرحال سیاسی امور سے متعلق کچھ گفتگو کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم یہاں جب بھی آتے ہیں، بنگلور آتے رہتے ہیں، ان کا بزنس بھی ہے، تو کووڈ کے زمانے میں
वो यहाँ बेंगलोर आए थे। जब आते हैं तो वो हमारे यहाँ मदरसे में आते भी हैं और अपने यहाँ कभी बुला लेते हैं उनके घर में। तो मैंने कुछ उलमा और कुछ हमारे दानिशवरों को बुलाया, उनके सामने हमने ये बात की कि आप सियासत में किस कदर और कैसे कदम आपने रखा, आप अपनी सियासी कारगुजारी सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे शेख हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा कि सियासी मैदान में भी तुम्हें कदम रखना चाहिए। उसकी लंबी तफसील उन्होंने बताई। पहले से वो खिदमत खल्क़ के कामों में लगे हुए थे, स्कूल और दीगर काम करते थे। तो फिर मौलाना का मशवरा मिला तो उन्होंने ये इस मैदान में कदम रखा। तो मैंने उनसे पूछा कि हज़रत हमारे लिए क्या मशवरा है आपका? तो मौलाना ने कहा कि विलेज पंचायत, लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शन होते हैं, विलेज पंचायत इलेक्शन, इसमें आप अपने नौजवानों को उतारिए। ये पार्टी का कोई इसमें लेबल नहीं होता है, पार्टी का टैग नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा मशवरा उन्होंने दिया। अभी कोविड ख़त्म हुआ था, बहुत सारे हमारे नौजवानों ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, बड़ी खिदमत की थी। हमने मशवरा किया कि हमारे पूरे सूबे में इस बात को चलाएँगे, जिन लोगों ने खिदमत की है उनको मैदान में उतारेंगे ताकि यहाँ खिदमत का अच्छा मौका मिलता है। तो ये बात चली, पूरे सूबे के मुख्तलिफ हज़रात से लोगों को हमने बुलाया, 5-6 उलमा और दीगर हज़रात हर ज़िले से आए थे। उनके सामने ये बात रखी गई कि सिर्फ इलेक्शन असम्बली का या पार्लियामेंट ही का नहीं, बल्कि उससे बड़ा असल इलेक्शन ये विलेज पंचायत का होता है, इसकी तरफ तवज्जो दें। और सियासी एतबार से जो हम दीनी और शरई नुक्ते नज़र से इसकी अहमियत है उसको बताया गया। उलमा ने बरमला कहा कि जैसे आप हज़रात ने अपने तासुरात का इज़हार किया, उलमा ने कहा कि पहली मर्तबा हम उलमा के प्लेटफॉर्म से सियासी बात सुन रहे हैं और सियासत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने या बल्कि वो दीन का एक हिस्सा है समझाने की कोशिश जो हुई है, पहली मर्तबा हम सुन रहे हैं। उलमा ने कहा, उन्होंने वादा किया और माशाल्लाह वो जाकर बहुत शानदार काम किया। इसकी कारगुजारी का इस वक्त मौका नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक ग्रास रूट लेवल से बुनियादी काम शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो जो उलमा उस मैदान में काम किए, फिर उनके अंदर एक बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ आई। और जो अभी गुज़िश्ता हमारे इलेक्शन में काम हुआ है, वह सब उन्हीं नौजवान उलमा की मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। और ये उनके अंदर जो जज्बा पैदा हुआ उस छोटे से विलेज पंचायत इलेक्शन के बाद से हुआ है। तो बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी कोशिश आप हज़रात ने शुरू की है। इस सिलसिले में हमारे बड़ों की इस वक्त पर बड़ी फ़िक्र यह है कि 100% हमारे मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में एनरोल हो। सिर्फ इलेक्शन के लिए ही नहीं है, इलेक्शन तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है, बड़ा अहम है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता इसमें फिर वही जुल्म व सितम जिनका मज़हब बना हुआ है, वो अगर फिर बरसर इख्तियार आते हैं तो मुल्क का नक्शा बदल सकता है, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो सकता है, बदल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो सकता है, मुल्क का दस्तूरी निज़ाम ख़त्म हो सकता है। और जो तरीक़ा वो चाह रहे हैं वो तरीक़े को आसानी के साथ अपना सकते हैं। ये बड़ा ख़तरा महसूस करते हुए हमारे बुज़ुर्ग हज़रात ये चाहते हैं कि CAA और NRC और NPR की जो बात पहले होती रही है वो तलवार अभी लटकी हुई है, खुदा न खास्ता फिर ये आ गए तो इसको फौरी तौर पर नाफिज करेंगे। उसके लिए जो खतरात और ख़दशात हैं उसकी तैयारियां उनकी तरफ से हो चुकी हैं। लिहाजा मुसलमानों के बारे में हमारे अकाबिर ये चाहते हैं कि हर मुसलमान का नाम दुरुस्त अल्फाज के साथ दर्ज किया जाए, 100% एनरोलमेंट का काम हो। इसी तरह जब मौका पोलिंग का हो तो उस मौके पर भी 100% पोलिंग कराया जाए, पोलिंग कराई जाए। और जो उलमा बुज़ुर्गों की मंशा और राय होगी उसके मुताबिक अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल हो। और उसके बहुत शानदार तरीक़े अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बात के तौर पर हमारे सूबे में किए गए और ये इसी को पूरे मुल्क में अपनाने की कोशिश की गई। मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में उसी तर्ज पर यानी कर्नाटक के तर्ज पर काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ इस सिलसिले में फ़िक्रें भी हो रही हैं। तो उसका भी मौका नहीं है कि वो कैसे 100% पोलिंग कराई जा सकती है। किताबचे में कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन कोई और मौका मौलाना उमर फ़ारूक साहब और दीगर उनके साथी करते हैं, मुनक़िद करते हैं, तो उस मौके पर
آپ حضرات کی خدمت میں اور تفصیل سے اس سلسلے میں گفتگو بھی ہو سکتی ہے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور آپ حضرات نے جو ان حضرات نے کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ کوشش 100% کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس آنے کو، جمع ہونے کو، صبح سے اب تک کی مجلس کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ ان دوستوں نے جو پہل کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مثالی بنائیں اور ایسی کوششوں کو پورے ملک میں قائم و دائم فرمانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہمیں قبول بھی فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔